السلام علیکم. عرفان احمد خان فرام پاکستان. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ انڈیا پاکستان کا دشمن ہے تو میں بولوں گا جی، انڈیا پاکستان کا دشمن ہے. آپ کسی بھی پاکستانی سے جب یہ سوال کریں گے کہ انڈیا پاکستان کا دشمن ہے تو وہ یقیناً یہی بولے گا کہ جی، انڈیا پاکستان کا دشمن ہے. اگر آپ انڈیا میں جائیں تو کسی بھی انڈین سے اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ کیا پاکستان انڈیا کا دشمن ہے تو وہ یہی بات کہے گا کہ جی، پاکستان انڈیا کا دشمن ہے. کیا انڈیا اور پاکستان کی یہ دشمنی قیامت تک کے لیے ہے؟ یہ دشمنی ہے کیوں؟ کیا یہ دشمنی واقعی ہے یا زبردستی دونوں طرف کے حکمرانوں نے یہ دشمنی پیدا کر دی؟ اس بات کو ہم ڈسکس کریں گے. نشست طویل ہو جائے گی تو 3 یا 4 ایپیسوڈ میں اسے کمپلیٹ کرنے کی میں کوشش کروں گا. ہم بات شروع کرتے ہیں اکھنڈ بھارت سے. مطلب یہ کہ ایک خطہ، نہ اس میں پاکستان، نہ اس میں سری لنکا، نہ نیپال، پورا ہندوستان ایک. ایسا کبھی ماضی میں رہا بھی ہو انگریزوں کے دور میں، لیکن 1947 کے بعد ایسا نہیں ہوا. مسلم اکثریتی علاقے جو تھے ہندوستان کے، انہیں پاکستان بنا دیا گیا. ہم بات کرتے ہیں آج کے دور میں اکھنڈ بھارت. اکثر انڈیا کے دانشور، انڈیا کے سیاسی رہنما اور وہاں کے آرمی چیف یہ بیان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا شاید کوئی خواب ہے کہ وہ اکھنڈ بھارت بنائیں گے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو حقیقت میں وہ اپنی انڈین پبلک سے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو ابھی ثابت کر کے بتاؤں گا کہ ہندوستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دوبارہ کبھی کوئی اکھنڈ بھارت بنے. اس کی سب سے بڑی وجہ اس خطے کی ڈیموگرافی ہے. میں ایک پاپولیشن کے لحاظ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں رف فگر کے ساتھ. اس وقت موجودہ پاکستان ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 24 کروڑ یہاں پہ مسلمان ہیں. ہندو، سکھ، عیسائی اور بھی ہیں، لیکن 98% مسلمان ہی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف. تقریباً 15 کروڑ مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں، تقریباً 40 کروڑ ہو گئے. ہندوستان کے ایک رف آئی ڈی کے طور پہ 20 کروڑ رکھتے ہیں، یہ تقریباً 60 کروڑ ہو گئے. اب آپ ذرا تصور کریں، کیا ہندوستان کے جو رہنما ہیں سیاسی، وہ یہ چاہیں گے کہ وہ ایک ایسا اکھنڈ بھارت بنائیں جس میں 60 کروڑ مسلمان ہوں؟ نیور. وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ہندوستان میں ضم ہو جائے، کیونکہ اگر 60 کروڑ مسلمان ہندوستان میں موجود ہوئے، آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 1 ارب 50 کروڑ میں تقریباً 60 کروڑ مسلمان ہوں گے. اگر 60 کروڑ مسلمان ایک ہی خطے میں ہوں گے تو پوری دنیا میں اتنے مسلمان کہیں بھی نہیں ہیں جتنے یہ اس ریجن کے ہیں. اب اگر ہندوستان ایک ایسا ملک ہے، ایک اکھنڈ بھارت ہے جہاں پہ 40 کروڑ مسلمان ہیں، تو ذرا تصور کریں کہ صورتحال کیا ہوگی. ہندوستان کا وزیر اعظم شاید وہ بھی مسلمان ہو، ہندوستان کا صدر شاید وہ بھی مسلمان ہو، اور ہندوستان کے اندر جو سرکار کی ملازمتیں ہیں ان میں بھی ایک بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہوگی. کیونکہ مسلمان کسی ایک سیاسی پارٹی میں تو نہیں ہوگا، مسلمان بھارتیہ جنتا پارٹی میں بھی ہوگا، مسلمان سماجوادی پارٹی میں بھی ہوگا، مسلمان کانگریس میں بھی ہوگا. جب ٹکٹ ملیں گے تو بہت سارے مسلمان لوک سبھا میں آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس لوک سبھا میں جو اکھنڈ بھارت ہو تقریباً 50 یا 60% مسلمان ہوں، بھلے الگ الگ پارٹی سے کیوں نہ ہوں. تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ اکھنڈ بھارت کیسا ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا. اگر آپ عقل سے سوچیں تو لہٰذا یہ جتنے بھی آپ کے سیاسی رہنما یا آرمی کی بات کرتے ہیں نا اکھنڈ بھارت کی، وہ صرف آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. بنگلہ دیش کو الگ تو کر دیا، اپنے ساتھ نہیں ملایا. 15 کروڑ مسلمان جو آ جاتے، آئندہ بھی یہ کبھی اکھنڈ بھارت نعرے ضرور لگائیں گے، بنائیں گے نہیں، کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت کا سیدھا سا مطلب ہے پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت، جو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اب پاک انڈیا کی دشمنی کیا یہ قیامت تک رہے گی یا امن ہونا چاہیے؟ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. اللہ حافظ.